ہر گھر میں فرش عزائے حسین بچھا ہوا ہے، عزاداران حسین نے اپنے گھروں کو عزا خانہ بنا رکھا ہے۔ حکومتیں مٹ گئیں مگر یہ ذکر قائم اور دائم ہے اور رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس ذکر کا ضامن اللہ ہے۔ اب جس ذکر کا ضامن اللہ ہو کوئی اس ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ اب چونکہ مسلسل مجالس ہو رہی ہیں اور ماشاءاللہ فیس بک وغیرہ پر میں دیکھتا رہتا ہوں، یہاں سے آپ لوگ عزا خانے سے سلسلہ جاری رہتا ہے محافل و مجالس کا۔ یہ بھی ایک توفیق کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے اس فرش عزا پر ہر کوئی نہیں آ سکتا سوائے ان لوگوں کو جس کو امام بلاتے ہوں۔ ہم لوگ بندے خدا ہیں، خدا کے بندے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے پروردگار عالم نے ہم لوگوں کو خلقی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم لوگ اس کی عبادت کر سکیں۔ آج مختصر سی گفتگو بندگان خدا پر کریں کہ بندگان خدا ہے کیا چیز، اس میں کیا کیفیت ہے، کیا لذت ہے، کیا چاشنی ہے، اس میں کیا کیفیت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو اور اگر کسی صاحب نے وہاں پر ڈونیشن دیا کہ میری طرف سے آپ اتنے اینٹیں یا اتنی سیمنٹ لگا دیجیے گا، تو اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب نے، فلاں بندے خدا نے ڈونیشن دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ اعلان ہوا کہ فلاں بندے نے ڈونیشن دیا مسجد کی تعمیر کے لیے، تو یہ ذرا سے یہ بتائیے کہ جس بندے نے اعلان کیا کیا اسے کوئی کیفیت محسوس ہوئی، کوئی لذت محسوس ہوئی، یا جس نے دیا اور دے کر کے سنا کیا اسے کوئی چاشنی محسوس ہوئی، کوئی لذت محسوس ہوئی؟ عزیزان محترم، بندگی آل محمد کی محبوب ترین صفتوں میں سے جو سب سے محبوب ترین صفت ہے اس صفت کا نام ہے بندگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل بندگی آل محمد کی محبوب ترین صفتوں میں سے جو سب سے محبوب ترین صفت ہے اس صفت کا نام ہے بندگی۔ عزیزان محترم، ہم امام عالی مقام کو سمجھنے کے لیے جناب یحییٰ کا سہارا لیتے ہیں۔ جناب یحییٰ نبی اللہ، ایک مرتبہ جناب یحییٰ نبی اللہ جو ہے مسلسل رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ نے ملک سے کہا، جبرائیل سے کہا، یہ دیکھو ہر وقت یہ یحییٰ جو ہے روتا رہتا ہے، گریہ کرتا رہتا ہے، جاؤ اس سے معلوم تو کرو یہ روتا کیوں ہے۔ ملک اللہ کا پیغام لے کر کے جناب یحییٰ کے پاس آیا، پوری توجہ، کہتا ہے کہ درود و سلام کے بعد اللہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ بتاؤ تم رو کیوں رہے ہو، گریہ کیوں کر رہے ہو؟ کیا جنت کے آرزو میں رو رہے ہو، جنت کی تمنا میں رو رہے ہو، یا خوف جہنم سے رو رہے ہو؟ تو جناب یحییٰ نے یہ کہا، نہ تو میں آرزوئے جنت میں رو رہا ہوں اور نہ ہی میں جہنم کی خوف سے رو رہا ہوں۔ تو ملک نے سوال کیا، پھر رو کیوں رہے ہو؟ اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یحییٰ سے معلوم کرو میرا یحییٰ رو کیوں رہا ہے۔ تو جناب یحییٰ نے کہا
کہ بس ایک آرزو ہے، ایک بات ہے جو مجھے تڑپا رہی ہے کہ ایک مرتبہ میرا پروردگار، میرا اللہ مجھے بندہ کہہ کر پکار لے. ایک مرتبہ میرا خدا، میرا اللہ مجھے اپنا بندہ کہہ کر کے پکار لے. یہ تو جناب یحییٰ ہیں جو تمنا کر رہے ہیں کہ پروردگار ایک مرتبہ مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار لے. لیکن میں نے دیکھا ایک ایسا بندہ ہے، قرآن کی اگر آیت آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، ایک ایسا بندہ ہے جو میدان کربلا میں یکو تنہا کھڑا ہوا ہے اور پروردگار آواز دے رہا ہے فادخلی فی عبادی، میرے حسین آ میرے بندوں میں داخل ہو جا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. مقام امتحان پر ہے حسین، اللہ آواز دے رہا ہے حسین آ میرے بندوں میں داخل ہو جا. ادھر یحییٰ تمنا کر رہے ہیں پروردگار مجھے ایک بار اپنا بندہ کہہ کر پکار لے. یہ بندگی بہت بڑی شے کا نام ہے. آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر کہ جب مولائے کائنات کوفے میں آئے ہیں اور آنے کے بعد اور جو سب سے پہلا خطبہ دیا ہے مولائے کائنات نے مسجد کوفہ کی ممبر سے کہ دیکھو آج سے میری حکومت ہے اور میری حکومت میں تم لوگ بالکل آزاد ہو، جو چاہے کرو، جو دل کر رہا ہے کرو، مگر یاد رکھنا جو تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اسے دیکھ رہا ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو تو بندہ خدا بن جاؤ. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزیزان محترم، یہ بندگی ہے کیا چیز؟ اگر بندگی کی کیفیت کو معلوم کرنا ہے، بندگی کی چاشنی کو معلوم کرنا ہے تو جا کر اولیاء سے معلوم کرو، جا کر اوصیاء سے معلوم کرو، جا کر پیغمبروں سے معلوم کرو کہ بندگی کسے کہتے ہیں. عزیزان محترم، کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء. یہ کتاب ذہن میں محفوظ رہے. رائٹر ہے اہل سنت علامہ حافظ رحمان یا حفظ الرحمان کر کے نام ہے. وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے جبرائیل کو، ملک کو اپنے حبیب کے پاس بھیجا شب معراج. اور آپ لوگوں نے ہمیشہ اکثر خطباء سے، ذاکرین سے، السلام علیکم، آپ لوگوں نے ہمیشہ خطباء اور ذاکرین سے شب معراج تو سنتے چلے آئے ہیں، لیکن شب معراج سے جو پہلے کا واقعہ ہے وہ بیان کر کے اور انشاءاللہ ربط مسائل. شب معراج سے پہلے اللہ نے ملک کو بھیجا اپنے حبیب کے پاس. میرے حبیب کے پاس جاؤ. جبرائیل آئے، سر جھکا کر کے جبرائیل کھڑے ہو گئے در مصطفیٰ پر. ادھر رسول اسلام سو رہے تھے، آنکھ بند تھی. اب جبرائیل میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، دیکھیے یہ احترام ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ جناب اللہ کے حبیب کو اٹھا کر کے اللہ کا پیغام پہنچائے. ملک سر جھکا کر پیتانے اللہ کے حبیب کے سامنے کھڑا رہا، رسول سوتے رہے. جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ جبرائیل سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے حبیب نے کہا جبرائیل خیریت تو ہے، کیسے آنا ہوا؟ آپ یہ دیکھیں جبرائیل کیسے آنا ہوا. جبرائیل نے کہا اللہ نے درود و سلام کے بعد دو تمغہ، دو چیزیں بھیجی ہیں. کہا کیا ہیں وہ چیزیں؟ کہا کہ ایک ہے تاج شہنشاہیت، اس کو اٹھائیے اپنے سر پر رکھیے،
اور پوری دنیا کے آپ بادشاہ بن جائیں، اور ایسے بادشاہ بن جائیں کہ جناب سلیمان نبی اللہ کی حکومت بھی آپ کے سامنے پھیکی پڑ جائے. یہ ہے تاج شہنشاہیت. اس کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیجئے. علامہ حفظ الرحمان کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے، اہل سنت ہیں، کہہ رہے اللہ کے حبیب نے تاج شہنشاہیت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. کہا دوسری چیز کیا ہے؟ کہا دوسری چیز یہ تاج عبدیت ہے. اس تاج کو اٹھا کر کے اپنے سر پر رکھیے اور خدا کے بندے بن جائیے. اللہ کے حبیب نے کہا کہ تاج شہنشاہیت کو لے جاؤ، مجھے تاج عبدیت چاہیے. اب جیسے ہی تاج عبدیت کو اٹھا کر اللہ کے حبیب نے اپنے سر پر رکھا، اتنی ادا پسند آئی اللہ کے حبیب کو، اللہ کے حبیب کی اللہ کو. اللہ نے کہا کہ میرے حبیب آج سے کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مصلی نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ تیری عبدیت کی نماز میں گواہی نہ دے دے. میرے حبیب میں کسی مسلمان کو اس وقت تک مصلی چھوڑنے نہیں دوں گا جب تک کہ تیری عبدیت کی گواہی نہ دے دے. اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. جب تک تیری عبدیت کی گواہی نہ دے دے اس وقت تک میں کسی مسلمان کو مصلی عبادت سے اٹھنے نہیں دوں گا. عزیزان محترم، اللہ کے حبیب کے در پر کون آیا؟ سید الملائکہ. ظاہر سی بات ہے، سید الانبیاء ہیں تو سید الملائکہ ہی ان کے در پر آئے گا. آئے، کہا کہ تاج شہنشاہیت لے جاؤ، مجھے تاج عبدیت چاہیے. عزیزان محترم، اس عبدیت کو سمجھیں. میں نے کل کی مجلس میں ایک اشارہ کیا تھا جناب مریم کا. جب مریم، تاج عبدیت کو سمجھیں آپ، جب مریم عبادت خانے سے باہر آئیں، میں اس واقعے کو نہیں دہرا رہا ہوں، بس اشارہ کر رہا ہوں. جب مریم عبادت خانے سے باہر آئیں تو گود میں ایک چھوٹا سا بچہ. یہودی اور نصارہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا. مریم گھبرائیں، پریشان ہوئی. اللہ نے کہا مریم گھبراؤ نہیں، تم خاموشی کا روزہ رکھ لو. اگر یہ یہودی اور نصارہ کچھ سوال کرے تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا. لیکن ایک بات بتا دوں کہ جناب مریم کی خاموشی جو تھی وہ عصمت کو ثابت نہیں کر سکی. خاموش تو رہیں، مگر یہودی اور نصارہ جو ہے انگلیاں اٹھاتے رہے ان کی عصمت پر. اللہ نے کہا کہ جب یہ تم سے سوال کریں تو تم انہیں کچھ جواب نہیں دینا، کچھ نہیں کہنا، بس اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا. اب جیسے ہی یہودیوں اور نصارہ نے سوال کیا، مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا. اب وہ بچہ گویا ہوا، کہتا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور پھر کہا کہ میں صاحب کتاب ہوں، میں صاحب شریعت ہوں. دیکھیے جناب عیسیٰ نے کیا کہا، پہلے یہ کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. بعد میں کہا کہ میں صاحب شریعت ہوں، میں صاحب کتاب ہوں. پہلے اپنے آپ کو بتایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. جیسے ہی کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، تمام نصارہ، تمام یہودی خاموش جانے لگے. بھائی خاموش کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی ہیں کہ جو خدا کا بندہ ہوتا ہے اس کے ماں باپ گنہگار نہیں ہوا کرتے.
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو خدا کا بندہ ہوتا ہے اس کے ماں باپ گنہگار نہیں ہوا کرتے. جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں صاحب شریعت ہوں، میں صاحب کتاب ہوں. عزیزان محترم، ذرا سا فرق دیکھیں کہ جناب عیسیٰ میں اور اللہ کے حبیب میں کیا فرق ہے. توجہ چاہتا ہوں. جناب عیسیٰ نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد میرا بندہ ہے. عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب میرا بندہ ہے. فرق سمجھ میں آیا عیسیٰ اور اللہ کے حبیب میں؟ کہ عیسیٰ وہ ہیں کہ جن کو اس بات پر ناز ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور محمد مصطفیٰ وہ ہیں کہ جن کو اس بات پر ناز ہے، اللہ اس بات پر ناز کر رہا ہے کہ محمد میرا بندہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اللہ کو اس بات پر ناز ہے کہ محمد میرا بندہ ہے. عیسیٰ کو اس بات پر ناز ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. عزیزان محترم، بندگی کو سمجھیں. بندگی ہے کیا چیز؟ کیونکہ محرم کا اشرا ہے اور مجھے ربط مصائب بھی دینا ہے، وقت بھی تقریباً ہو چکا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بندگی کو سمجھیں. اسی لیے کہتے ہیں ہمارے امام معصوم کہ ہمارے لیے میرے شیو باعث زینت بنو. جب دیکھیں مولائے کائنات اس دنیا میں آئے تو کائنات کے لیے زینت بن کر کے آئے. جب مولائے کائنات کی بیٹی اس دنیا میں آئی تو اپنے باپ کے لیے زینت بن کر کے آئی. جب ہمارے اور آپ کے چوتھے امام اس دنیا میں آئے تو عابدوں کے زینت بن کر کے آئے. 4 برس کا سن ہے چوتھے امام کا، مصلحت الہی کی بنا پر بیمار ہو گئے. امام حسین مظلوم کربلا جناب سید سجاد سے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے. وصیت نامہ میں مولائے کائنات نے چوتھے امام کے لیے وصیت کی تھی کہ دیکھو حسین، اس کا خیال رکھنا، بہت کمزور ہے، بہت نازک ہے، یہ بہت غیرت مند ہے، بہت غیور والا ہے. دیکھو کوئی بھی کنیز بھولے سے بھی برہنہ سر اس کے سامنے نہ آ جائے، ورنہ سید سجاد برداشت نہیں کر پائے گا. بہت پیار کرتے تھے امام حسین. آئے چوتھے امام کے پاس امام حسین، اور آنے کے بعد کہا بیٹا سید سجاد اگر کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. تو سید سجاد نے کہا کہ بابا میری کوئی اور خواہش نہیں، میری خواہش پروردگار ہے، میری اور کوئی خواہش نہیں ہے. عزیزان محترم، میری اور کوئی خواہش نہیں ہے. میری خواہش صرف اور صرف جو ہے مشیت پروردگار کے مطابق ہے. عزیزان محترم، جب چوتھے امام بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی تھی، اور پانچویں امام چھوٹے سے تھے، تو مولا کا ایک چاہنے والا چوتھے امام سے سوال کرتا ہے کہ مولا آپ عبادت کرنے والوں کی زینت، جبکہ آپ کے خاندان میں بڑے سے بڑا عبادت گزار گزرا ہے،
دیکھیں جناب خلیل جناب ابراہیم کا سجدہ کوئی آسان سجدہ تھا؟ نار نمرودی میں کوئی آسان سجدہ ہے؟ جناب یونس کا سجدہ کوئی آسان سجدہ ہے؟ بطن ماہی میں آپ کے گھر میں ایک سے ایک سجدہ گزرا ہے، لیکن آپ کو لقب ملا ہے زین العابدین کا۔ ایک سے ایک 21 رمضان کو آپ کے دادا علی کا سجدہ کوئی کم سجدہ ہے؟ 10 محرم کو آپ کے بابا حسین کا سجدہ کوئی آسان سجدہ ہے؟ لیکن ان تمام سجدوں کے باوجود آپ کو زین العابدین کا لقب دیا گیا۔ جیسے اس نے سوال کیا تو 5 امام وہیں پر موجود تھے، چھوٹے سے تھے، کم سنی کا عالم ہے۔ 4تھے امام نے کہا کہ بیٹا باقر جاؤ وہ صحیفہ تو اٹھا کر لے کر کے آؤ جسے میرے چچا حسن نے لکھا ہے۔ 5ویں امام وہ صحیفہ لے کر کے آئے اور لانے کے بعد 4تھے امام نے کہا تمہیں معلوم ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کہا نہیں معلوم مجھے۔ کہا کہ اس صحیفے میں میرے دادا علی کی عبادت کا تذکرہ ہے، میرا دادا علی اس طرح عبادت کیا کرتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ پروردگار علی حق عبادت ادا نہیں کر سکا۔ جب میں دیکھتا ہوں، جب میں اس صحیفے کو پڑھتا ہوں کہ جب علی جیسا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار میں حق عبادت کو ادا نہیں کر سکا، تو میرا سر خود بخود سجدے میں چلا جاتا ہے، میرا سر خود بخود جو ہے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ ہندوستان کے ایک بہت ہی بڑے شاعر گزرے ہیں، قیس زنگی پوری، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ انہوں نے جناب موسیٰ کا تذکرہ کیا اور 4تھے امام کا تذکرہ کیا، اور بس یہاں سے ربط مصائب کر رہا ہوں میں۔ تذکرہ کرتے کرتے جناب موسیٰ کو قیس زنگی پوری صاحب نے قرب الہی کی منزل پر لا کر کھڑا کر دیا۔ قرب الہی کی منزل پر لا کر کھڑا کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ موسیٰ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو۔ موسیٰ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک سانپ ہے، باریک سا جھلملا رہا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ 4تھے امام کو جو لقب ملا ہے زین العابدین کا، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، زین العابدین کا جو لقب ملا ہے یہ ایسے ہی نہیں ملا۔ امام مصلی عبادت میں تھے، شیطان آیا کہ میں 4تھے امام کو بہکا دوں گا، اور شیطان جو آیا اژدہا بن کر کے آیا، اور آنے کے بعد امام کے انگوٹھے کو چوستا رہا، مگر جب اس نے دیکھا کہ 4تھے امام قرب الہی کی منزل پر فائز ہیں تو ایک مرتبہ شیطان چیخا اور چیخ کر کے کہتا ہے کہ تو جیتا میں ہارا، اور اس وقت پروردگار عالم نے کہا کہ انتا زین العابدین۔ اس کو ذہن میں رکھا آپ نے۔ قیس زنگی پوری صاحب کہہ رہے ہیں جناب موسیٰ کو قرب الہی کے منزل پر لا کر کھڑا کیا، کہنے لگے، آواز قدرت آئی کہ موسیٰ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو۔ اب جیسے ہی جناب موسیٰ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک پتلا سا سانپ جو جھلملا رہا ہے۔ موسیٰ دیکھ کر کے گھبرا گئے، ڈر گئے، گھبرا گئے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ گھبراؤ نہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے تمہارا کچھ نہیں کرے گا، ہاتھ بڑھاؤ پکڑو اس کو، لکڑی بن جائے گا، ڈرو نہیں۔ لیکن عزیزان محترم، یہ جناب موسیٰ ہیں،
اللہ کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، تم اس کو جھک کر کے اٹھاؤ، یہ لکڑی بن جائے گا، وہ سانپ ہے اژدہا نہیں، وہ سانپ ہے اژدہا نہیں۔ لیکن موسیٰ وہاں پر گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، یہ چوتھے امام ہے، یہاں پر کوئی آواز غیبی بھی نہیں کہ علی گھبراؤ نہیں، یہ اژدہا تمہارا کچھ نہیں کرے گا۔ وہاں سانپ تھا، موسیٰ گھبرا گئے، یہاں پر اژدہا تھا، ہمارے چوتھے امام نہیں گھبرائے۔ اسی لیے قیس جنگی پوری صاحب کہتے ہیں پائے استقلال سے اجگر کو لپٹا دیکھ کر دور سے موسیٰ ہوئے قربان زین العابدین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دور سے موسیٰ ہوئے قربان زین العابدین۔ ہاں عزیزو، آج 7 محرم ہے اور دنیا کا دستور ہے کہ 7 محرم کو جناب قاسم کی مہدی اٹھائی جاتی۔ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ لوگ خیمہ گاہ کے پاس ہیں، یہ تصور کیجئے گا کہ جب شب عاشور آئی ہے تو خیمے پر کس کا پہرا تھا؟ خیمے گاہ حسینی پر ایک طرف جناب حضرت عباس پہرا دے رہے تھے اور ایک طرف جناب علی اکبر پہرا دے رہے تھے۔ جناب عباس اور جناب علی اکبر رات کی تاریکی ہے، دونوں آپس میں چچا اور بھتیجے گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب عباس، اس جملے کو سنیے گا کہ جناب عباس کہتے ہیں، تاریخ کا جملہ ہے کہ بیٹا علی اکبر، جیسے ہی صبح نمودار ہوگی تو میرے آقا کے پاس جا کر میدان میں جانے کی ضد نہ کرنا۔ بیٹا علی اکبر، اگر کل تم بابا سے اجازت لے کر کے میدان کربلا میں چلے گئے اور اگر تمہاری شہادت ہو گئی تو میرے آقا کے آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ بیٹا علی اکبر، کل میدان کربلا میں جانے کی ضد نہ کرنا، سب سے پہلے میں جاؤں گا میدان کربلا میں۔ جیسے جناب غازی عباس نے یہ کہا تو جناب علی اکبر نے کہا، چچا آپ کیسے جائیں گے میدان کربلا میں؟ کل اگر آپ میدان کربلا میں گئے اور آپ کی شہادت ہو گئی تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اے چچا، آپ بھی کل کربلا کے میدان میں نہیں جائیں گے۔ جیسے ہی چچا اور بھتیجے میں جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، جناب قاسم خیمے میں سن رہے تھے، ایک مرتبہ قاسم تڑپ کے خیمے سے باہر آئے، اے چچا عباس، نہ کل آپ کربلا کے میدان میں جاؤ گے، اے بھیا علی اکبر، نہ آپ کل کربلا کے میدان میں جاؤ گے، اے چچا عباس، اگر آپ کل کربلا کے میدان میں گئے، آپ کی شہادت ہو گئی تو میرے چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ بھیا اکبر، کل اگر کربلا کے میدان میں آ گئے تو میرے چچا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ ارے میں یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں، میں کل سب سے پہلے کربلا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر، مولا ان آنسوؤں پر رحمت نازل کرے۔ اے بھیا علی اکبر، کل میدان میں، ایک میدان کربلا میں جانے کی ضد نہ کرنا۔ میں یتیم ہوں، میرا باپ موجود نہیں ہے، میں کل سب سے پہلے کربلا کے میدان میں جاؤں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی جناب قاسم نے یہ جملہ کہا، حسین خیمے سے تڑپ کے نکلے، قاسم کو سینے سے لگایا، اے بیٹا قاسم، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کیا میں تجھے علی اکبر سے زیادہ پیار نہیں کرتا؟ اے بیٹا قاسم، کیا میں تجھے علی اکبر سے زیادہ پیار نہیں کرتا؟ جناب قاسم نے ہاتھوں کو جوڑا، اے چچا جان،
اگر آپ مجھ سے علی اکبر سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا تو کل سب سے پہلے مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ ہاں عزیزو، وہ وقت بھی آیا، بس ایک جملہ مصائب کا مصائب ختم کیا، وہ وقت بھی آیا کہ قاسم کو امام حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا۔ جناب قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کربلا میں آئے۔ میدان کربلا میں آنے کے بعد جناب قاسم جنگ کر رہے ہیں اور رجس پڑھ رہے ہیں۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے ہم یزید کی بیعت کر لیں گے؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے کہ ہمارے ہوتے ہوئے میرے چچا جان پر کوئی حرف آ جائے گا؟ آؤ قاسم سے مقابلہ کرو۔ جناب قاسم حملے پہ حملہ کر رہے ہیں، دشمنوں کو فنار کیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ چاروں طرف سے جناب قاسم کو نرغ اعداء میں گھیر لیا گیا۔ اب جیسے ہی چاروں طرف سے جناب قاسم کو گھیرا ہے، اس طریقے سے گھیرا کہ کوئی تلوار مار رہا ہے قاسم پر، کوئی نیزے سے وار کر رہا ہے، کوئی تیروں کی بارش کر رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ قاسم پر وار پہ وار ہوتے رہے۔ اب قاسم جب تک زین پر تھے، قاسم تھے، جیسے ہی قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے قاسم تقسیم ہو گئے۔ آواز دی، چچا جان ادرکنی، چچا میری مدد کو آؤ۔ جیسے ہی قاسم گھوڑے سے زمین پر آیا، آواز دی۔ قاسم کی آواز سن کر حسین تڑپ کر میدان کربلا کی طرف دوڑے۔ اب حسین میدان کربلا میں آئے۔ قاسم کی شہادت پہ ہی حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میدان کربلا میں آئے، جہاں پر قاسم گرے تھے، وہاں پہنچ کر حسین دائیں اور بائیں جانب دیکھ رہے ہیں، قاسم نظر نہیں آتا۔ حسین کہتے بیٹا قاسم تمہارا چچا آ گیا، تم نے آواز دی تھی تمہارا چچا آ گیا، بیٹا قاسم آواز دو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ بیٹا قاسم آواز دو چچا کی آواز پر لبیک کو، کوئی جواب نہیں آیا۔ جب دیکھا حسین نے کہ کوئی جواب نہیں آیا تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا بیٹا قاسم امام وقت تمہیں آواز دے رہا ہے، غریب حسین تمہیں آواز دے رہا ہے، اے بیٹا قاسم امام کی آواز پہ لبیک کہو۔ جیسے حسین نے کہا، تاریخ کربلا کہتی ہے کہ کبھی اس کونے سے قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھے، کبھی اس کونے سے قاسم کے لاش کے ٹکڑے، آواز آنے لگی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ حسین نے دیکھا کربلا کی جلتی زمین پر قاسم کے لاش کا ٹکڑا بکھرا پڑا ہے۔ حسین نے جلتی ہوئی زمین پر اپنی ہوا بچھا دی۔ تمام کونے سے حسین قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھاتے ہیں، اب ہمیں رکھتے ہیں۔ قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے، اب ہمیں رکھا، ایک گٹری بنائی، قاسم کی لاش کی گٹری اٹھا کر خیمے کی طرف چلے۔ بس مصائب ختم کیا، خیمے میں پہنچے، شہزادی زینب کے حوالے کیا۔ اے بہن زینب قاسم کا لاش آ گیا، اے بہن زینب قاسم کا لاش آ گیا۔ بہن زینب قاسم کو ام فروہ کے حوالے کر دو۔ اب زینب وہ گیٹری لے کر ام فروہ کے قریب چلی، کیا دیکھا ام فروہ مصلی عبادت پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آواز دی بابی قاسم کا لاش آ گیا۔ جیسے ام فروہ نے سنا اپنا سر سجدے میں رکھا، پروردگار ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے میرے اللہ میری قاسم کی قربانی قبول فرما، اے میرے اللہ میں نے قاسم کو حسین پر صدقہ کیا۔